اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب پھیری جائیں گی ابصارہم ان کی آنکھیں تلقاء اصحاب النار دوزخ والوں کی طرف قالوا وہ بولے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا تو نہ کر ہمیں ظالموں کے ساتھ تو ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 47۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید تک پر مرتے دم تک اللہ تعالی ہم سب کو راسخ، کامل اور استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو توجہ سے اگر آپ نے کل کی آیت کو پڑھا سنا تو کل کی آیت میں آپ نے ایک ایسے طبقے کے بارے میں پڑھا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا جن کو اصحاب اعراف کہتے ہیں، جن کو اصحاب اعراف کہتے ہیں۔ کیا بتایا تھا میں نے؟ اصحاب اعراف وہ افراد ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان موجود ہیں، جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کل کی آیت میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ اصحاب اعراف جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہیں، جن کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے نشان جو ہے وہ بنائے ہیں، ان کے چہروں پہ نشان ہیں، ان کی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ اصحاب اعراف ہیں۔ وہ اصحاب اعراف جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، ان کو سلام کریں گے، ان پر سلامتی۔ یاد رکھیے گا یہ جو سلام ہے یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بڑی، سب سے بہترین دعا ہے۔ آئی رپیٹ، سلام کرنا، السلام علیکم، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ سلامتی بھیجنا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو یہ دعا دینا، یہ سب دعاؤں سے جامع بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب یہ اصحاب اعراف جنت والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے قالوا سلام، تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمتیں ہوں، تم پر برکتیں ہوں، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، اللہ کی تم پر برکتیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ان پر سلام بھیجیں گے اور پھر کیا کہیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یا اللہ یہ جو نورانی شکلوں والے ہیں، یہ جو نورانی چہروں والے ہیں، جن کے ہاتھوں سے نور جھلک رہا ہے، جن کے چہرے سے نور جھلک رہا ہے، جن کے پاؤں سے نور جھلک رہا ہے، جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا امت محمدی کی بھی علامت ہے، پہچان ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعرفون، وہ بھی پہچانے جائیں گے۔ ہم سب جتنے بھی ہیں جنتی لوگ وہاں پہ جو نبی کریم علیہ السلام کی امت سے ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو، یعنی ہم جن اعضاء پر پانی پھیرتے ہیں، دھوتے ہیں نا وضو کے دوران، ان کو کہا جاتا ہے اعضائے وضو۔ تو یہ اعضائے وضو قیامت والے دن امت محمدی کے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، پاؤں چمک رہے ہوں گے، تو پہچان ہو رہی ہوگی ان کی۔ تو یہ ان جنتی لوگوں کو جب دیکھیں گے اصحاب اعراف تو ان کی چمک دمک دیکھ کر، ان کے رنگ و روپ دیکھ کر، پھر ان پر ہونے والے انعامات دیکھ کر، ان پر اللہ کی کرم نوازیاں دیکھ کر، جنت میں ان کی جو پروٹوکول اللہ ان کو عطا کرے گا وہ دیکھ کر، جنت میں ان کی خدمت دیکھ کر، ان کے غلمان جب ان کے ارد گرد کھڑے ہیں، حوریں جب ان کے پاس کھڑی ہیں، تخت پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ لگا ہوا ہے، تخت پہ وہ بادشاہوں کی طرح وہاں پر موجود ہے، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جا رہا ہوگا، تو یہ ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی ان سے کر، یا اللہ ہمیں بھی جنتی بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی جنت میں پہنچا دے، جنت کی نعمتیں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور دوسری طرف پھر جب ان کی نگاہ پھری ان کی نگاہ کس کی طرف؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف پھری تو وہاں کیا دیکھا؟ ان کے مکروہ چہرے،
ان کے گندے اور گھنونے چہرے، ان کے کالے سیاہ چہرے، جس کو وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. آگے یہاں یہ تو جنتی کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، خوشی سے چمک رہا ہوگا، خوشی سے چہرے کھل رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ. آگے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر ظلمت چھائی ہوگی، تاریکی چھائی ہوگی، کالے سیاہ چہرے ہوں گے. جب ان کے کالے سیاہ چہرے دیکھیں گے، آگ میں ان پر عذاب دیکھیں گے، جہنم میں ان پر ہونے والے عذاب کو دیکھیں گے، ان کی چیخ و پکار سنیں گے، ان کا رونا دھونا وہ جب سنیں گے تو پھر یہ جو ہے اصحاب اعراف کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ بولیں گے ربنا، اے ہمارے رب. قالوا ربنا، وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ربنا ربنا، بس ہم یہی اگر پکارتے رہیں تو اس میں اتنی لذت ہے، سرور آتا ہے. فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب وہ کہیں گے قالوا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. کیا؟ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا، اس گروہ میں ہمیں نہ ڈالنا، دوزخ میں نہ پھینکنا. یہ تو ظالم ہے، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، انہوں نے دنیا میں تیرا کہنا نہ مانا، قرآن سے روگردانی کی، تیرے محبوب سے روگردانی کی، اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کی، اللہ والوں کی صحبت کو برا جانا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے وہ جو ہے وہ گالی سمجھتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے. اے اللہ یہ وہ لوگ تھے جو تیرے بندوں کو برا بھلا کہتے تھے، ان کے ساتھ لڑتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، آج ان کو تو نے دوزخ میں پھینکا ہے. یا اللہ تو کریم ہے، تو ہمارا رب ہے. اے پروردگار ہمیں ان سے نہ کرنا، ہمیں دوزخ میں نہ جلانا، ہم گناہ گار ضرور ہیں. یہی دعا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار کون سا عیب ہے جو ہم میں نہیں ہے، کون سا عیب ہے جو ہم میں نہیں ہے. اے اللہ کون سا فضل جو تیرے پاس نہیں ہے، کون سا کرم جو تیرے پاس نہیں ہے. تو فضل والا ہے، کریم ہے، مہربانی فرما. اپنے کرم کے صدقے ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے اللہ ہمیں بھی جنتی اور جنت کی نعمتیں نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.